بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 اور 212 آج کا سبق ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سل بنی اسرائیل، بنو اسرائیل سے پوچھو، سوال کرو، سوال کرو، پوچھو بنو اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہم نے ان کو واضح آیات دی، کتنے معجزے ہم نے ان کو دکھائے۔ بنو اسرائیل سے ذرا پوچھو۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھے ہیں کہ جو منافقین قسم کے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح اور دو ٹوک طور پر کہا کہ اگر مومن بننا ہے تو پھر پورے کے پورے اسلام کو قبول کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو دل میں آئے وہ جو اچھا لگے وہ کر لو اور جس پر تھوڑا مشکل ہو تو اس کو چھوڑ دو، یا یہ ہے کہ کچھ باتیں اسلام کی مان لو اور کچھ جو ہے وہ پہلی قوموں کی جو ہے وہ مانتے رہو۔ ایسے نہیں چلے گا۔ اگر آپ کو ایمان کا دعویٰ کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو پورا کا پورا ایمان اور اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل کرو اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے وہ چونکہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے اور جیسا کہ مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ ہمیں معجزے دکھائے جائیں، ہمارے سامنے جو ہے وہ آپ آسمان میں چڑھیں اور کتاب لے آئیں، آپ جو ہے وہ آپ کے پاس بڑے بڑے باغات ہوں، آپ کے پاس ہیرے جواہرات اور کنگن ہوں، آپ کے بڑے بڑے محل ہوں، تو یہ ساری چیزیں طلب کرتے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں جن کی آنکھوں جو حقیقت سے نہ دیکھنے والے ہوں تو ان کے پاس بڑے سے بڑے معجزے بھی آ جائیں تو وہ نہیں قبول کرتے۔ اصل جو ہے وہ اللہ کو غیب میں مان لینا یہی ایمان ہے۔ اگر اس سے آگے نکلو گے تو معجزے پہلی قوموں نے نہیں دیکھے۔ آپ بنو اسرائیل سے ہی پوچھ لو، آپ کے سامنے جیتی جاگتی جو ہے وہ قوم پھر رہی ہے، پوچھو ان سے کیا ان کے سامنے بڑے بڑے معجزے نہیں آئے؟ اور انہوں نے اپنی، ایک تو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزے دیے، ایک ہے بنو اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے سامنے سمندر پھٹا اور وہ گزر گئے۔ بنو اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ ان کے لیے اتار دیا۔ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ 12 چشمے جو ہے پھوٹے اور ہر کسی نے وہاں سے پانی پیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تہ کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سائبان بچھا دیا اوپر اور ان کو گرمی نہیں لگنے دی۔ اتنی بڑی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آیات انہوں نے دیکھ لی، پھر کیا سارے مومن بن گئے؟ جگہ جگہ پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عجیب و غریب باتیں جو ہے وہ پوچھتے رہے اور کہتے تھے کہ ہمیں اللہ سامنے نظر آئے آنکھوں سے پھر مانیں گے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اب یہ جو پچھلی آیات میں جو مخاطب لوگ سے ان سے کہا کہ آپ جو یہ اس طرح کے دعوے کرتے ہو یا مانگتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعیدیں ہیں ان کے مطابق ہمارے اوپر عذاب آ جائے، اب جو ہے قیامت بپا کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ کی پکڑ آ کیوں نہیں جاتی؟ اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ جو بڑے بڑے تم کہتے ہو کہ معجزے اس طرح کے بپا ہوں، یہ پہلے ہو چکے۔ اور اللہ کہتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنو اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے ان کو کتنی بڑی واضح آیات اور نشانیاں دیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اب جو اللہ کی نعمتوں کو بدل ڈالے، اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ کی روشنی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی اس دعوت اس آ جانے کے بعد جو اس کو بدل دے، یعنی اس کو قبول نہ کرے اور اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو یا اپنے رسم و رواج کو یا اپنے قدیم جو ہے وہ جو معاملات ہیں ان کو مقدم رکھے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو اس کے پاس آ جانے کے بعد، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔
پہلی قوموں کو دیکھ لو جنہوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے معجزات طلب کیے اور معجزے ان کو دکھا دیے گئے، اور پھر جب وہ نہیں مانے تو پھر کیا ہوا؟ آپ دیکھ لو سیدنا جتنے بھی سارے انبیاء کے پچھلے واقعات ہیں ان کی قوموں کے اوپر نظر دوڑا کے دیکھ لو، کیسے کیسے پھر ان کے اوپر عذاب ہے۔ کسی کو چیخ نے آ کر پکڑ لیا، کسی کو ہوا نے جو ہے وہ برباد کر دیا، اور کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی آفت نازل ہو گئی۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تعلیمات کا انکار کرتے ہو تو گویا کہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہو، اور اللہ کی نعمت کا انکار یا اللہ کی نعمت کی ناقدری یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ نعمت ایمان دی ہے اس کی اگر ناقدری کرو گے اور صحیح معنوں میں حقیقی طور پر جو ہے وہ دین میں پورے داخل نہیں ہوو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے عموم جو ہے کہ اللہ کی نعمتیں انسانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ دے دیتا ہے، اور ان نعمتوں کو اگر کوئی ہٹاتا ہے تو وہ خود انسان ہے۔ جس کے پاس جو نعمت ہے اس کی جب تک وہ ناقدری نہیں کرتا اللہ اس سے نعمت نہیں چھینتے، اور جب نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے پھر اللہ نہ صرف وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں بلکہ عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں۔ دنیا کے بے شمار واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اگر کوئی صاحب عبرت ہو، صاحب نگاہ ہو، کوئی دیکھنے والا ہو تو واضح بات ہے دنیا کے اندر اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی میں دنیا کے جو ہے وہ رنگینیوں میں بڑے خوش، بڑے مگن۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بنا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے منکر ہیں۔ دنیا کی زندگی ان کے لیے بڑی خوشنما ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اب وہ دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ اور مسخرہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ تو دنیا کے تو ایسے ہی ہے، یعنی جو اہل ایمان ہیں ان کے اندر اگر کسی بھی قسم کا کوئی ہلکا سا بھی، جو خاص طور پر جو اہل ایمان ہیں وہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی ہیں۔ کم مل گیا تب بھی خوش، زیادہ مل گیا تب بھی خوش، اگر جو ہے نہیں ملا تب بھی اللہ کی حمد اور ثنا، اگر مل گیا پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ثنا کے گیت گاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہری ٹھاٹ باٹ اور ظاہری دنیا کے جو ہے وہ معاملات کو دیکھ کر اگر نہ ملا تو واہ واللہ، مل گیا تو میں نے ایسے کیا تھا، میرے اندر یہ پاور تھی، میرے جو ہے علم کا یہ جو ہے وہ رجحان ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے وہ جو ہے وہ اتراتے ہیں۔ اور جب اس طرح کے معاملات میں اہل ایمان کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ان کو نہ یہاں کچھ دنیا میں میسر ہے نہ کل کو ہوگا، تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے منکر ہیں، دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین ہے، اور شیطان کر دیتا ہے، ہر کسی کے سامنے یہ معاملہ ہوتا ہے، تو دنیا کی زندگی مزین اور خوبصورت کر کے پیش کر دی جاتی ہے تو پھر وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، یاد رکھیں وہ لوگ جو اللہ سے ڈر گئے۔ یہ اللہ نے تقوی کا بار بار تذکرہ کیا، پچھلی کتنی آیات میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈر گئے، جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ دنیا داروں سے بہت بالا ہوں گے، بہت بلند ہوں گے، اور ان کا کردار اور ان کا جو گفتار تمام اعتبار سے جو ہے وہ بڑی بلند ہوگی۔ فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ بہت بلند ہوں گے۔ یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ان لوگوں کی ہے جن کے اندر تقوی ہے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور یہاں دنیا کے رزق کا معاملہ اس قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب نواز دیتا ہے۔ اللہ کی نظر میں دنیا کا کسی کو مل جانا یہ اس کی قبولیت کی بات نہیں ہے، اور کسی سے دنیا کا چھن جانا اس کی جو ہے وہ اللہ کے ہاں ناراضگی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے ماننے والوں کو اتنی عطا کر دیتا ہے کہ ان جیسی حکومت دنیا میں کسی کو ملتی نہیں۔ سلیمان کی مثال سامنے ہے، دنیا جہان کی فراوانیاں دے دی ہے یا اہل ایمان،
اور اس کے مقابلے میں بسا اوقات جو ہے وہ کفار کو دے دیتے ہیں۔ قارون کے پاس اتنا خزانے ہیں کہ ان کی چابیاں اٹھانے والی جو ہے گروہ ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جس کو چاہتا ہے جتنا دے دیتا ہے۔ اصل تمہارا امتحان اس میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی لے کر آتے ہو، یا تم جو ہے وہ دنیا داروں کی طرح زندگی گزارتے ہو کہ دنیا میں مل گیا تو بڑے جو ہے وہ اترانے لگ گئے، اور نہ ملا تو واہ ویلا مچانے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کو کوسنے لگ گئے۔ جبکہ اہل ایمان اس کے مقابلے میں ہر حال میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہیں، اور وہ اس کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مطالبے نہیں کرتے کہ یہ دکھا دو گے تو ایمان لائیں گے، یہ ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ اللہ کی مانیں گے۔ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کرتے ہیں، اور اس کا بندہ ہونے کے ناطے سے اس کو صحیح معنوں میں بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے اندر بھی حقیقی ایمان پیدا فرما دے۔ اللہ اپنے فضل سے صحیح معنوں میں اللہ اپنا بندہ بنا لے، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ کل کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دے جن کو اللہ نے کہا ہے والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔